not considered Al-Lat and Al-Uzza, which are names of two of the goddess. When I met the rulers in their royal majlises, whether it's His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, what a gen. قیامت ہمارے بہت قریب آ چکی ہے اور آج ہم سب قرب قیامت کے آخری زمانے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ فتنوں کا وہ دور ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی اور قیامت کی نشانیوں کا ظہور ہو رہا ہے اور ہر بات سچی ثابت ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ انہی نشانیوں میں سے ایک ایسی نشانی ہے جو آج عرب میں پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہے اور جو اتنی حیران کن ہے کہ کوئی مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ قیامت کی اس نشانی کا تعلق ظہور اسلام سے قبل عرب کی دو مشہور دیویاؤں لات اور عزا سے ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل عرب کے لوگوں میں بت پرستی عام تھی۔ یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ مختلف عرب قبائل میں الگ الگ بتوں کی پوجا ہوتی تھی جن کی طرف عجیب و غریب قصے کہانیاں منسوب تھیں۔ ان بتوں میں ہوت، سیاہ، بافنائلہ اور منات شامل تھیں۔ ان تمام بتوں میں دو بت ایسے تھے جنہیں عرب کے مشہور ترین اور سب سے بڑے بت مانے جاتے تھے۔ ان کا نام لات اور عزا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ قدیم عربوں میں بنو ثقیف میں ایک مشہور اور نیک سیرت آدمی تھا جس کا نام لات تھا۔ جب لوگ حج کرنے کے لیے مکہ آتے تھے تو لات لوگوں کی خاطر اور مہمان نوازی کرنے کے لیے انہیں ستو پلایا کرتا تھا اور وہ بہت ہی رحم دل اور نیک انسان تھا۔ وہ مکہ میں آنے والے ہر انسان کی مدد کیا کرتا تھا۔ اسی زمانے میں عزا نامی ایک شریف لڑکی تھی۔ عزا کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ معاذ اللہ کی بیٹی ہے۔ وہ لڑکی طائف کے لوگوں کو ایک ویران مکان سے ملی تھی اور اسے والدین کے بارے میں کسی کو بھی علم نہ تھا کہ وہ کون ہے۔ جب یہ لڑکی عزا جوان ہوئی تو وہ انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، لہٰذا جو مرد بھی اس پر بری نظر ڈالتا تھا تو وہ کسی نہ کسی بیماری یا آفت میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ لات اور عزا کے چرچے پورے عرب میں پھیل گئے تھے، لہٰذا مکہ اور طائف کے سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ لات اور عزا کی آپس میں شادی کر دی جائے۔ چنانچہ لات اور عزا کی شادی ہو گئی، لیکن اپنی شادی کے بعد جب پہلی رات وہ اپنے کمرے میں گئے تو وہ دونوں ایسے غائب ہوئے کہ آج تک یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کہاں چلے گئے۔ اور اس طرح یہ عرب میں مشہور ہو گیا کہ لات اور عزا ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ لات کو فرشتہ اور عزا کو اللہ کی بیٹی کا درجہ دے کر ان دونوں کے بڑے بڑے بت بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی گئی۔ عربوں کا یہ عقیدہ تھا کہ لات اور عزا انہیں اولاد، دولت، صحت، حسن اور جنگ میں فتح دلانے اور ان کے دشمنوں کو ذلیل کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ طائف اور خراج کے علاقے میں ان کے عظیم بت تھے۔ قریش اور عرب کے دیگر قبائل ان کی عبادت کے لیے یہاں آتے اور ان کے آگے قربانی کے جانور ذبح کرتے اور نذرانے چڑھانے جاتے تھے۔ عزا کے بت کی ایک خاص بات یہ تھی کہ یہ بت اپنے ماننے والوں سے باتیں بھی کرتی تھی اور اس کے اندر سے آوازیں آتی تھیں۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ قوم جنات کی ایک سرکش جنی اس مندر کے قریب جھاؤ کے درخت پر رہا کرتی تھی اور کبھی کبھی وہ اس عزا کے بت میں سما جاتی تھی اور یہاں آنے والے لوگوں سے کلام کرتی تھی۔ کہانوں نے لات و عزا کے نام لے لے کر اور اس کی قسمیں کھا کھا کر کئی عقیدے بنائے اور لوگوں کو بے وقوف بنایا۔ قریش خانہ کعبہ کے گرد طواف کے دوران بھی ان بتوں کا نام لے کر نعرہ لگایا کرتے تھے۔ 6 صدی عیسوی میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا تو اللہ نے ان بتوں کے متعلق یہ آیت نازل فرمائی: کیا تم نے لات و عزا کو دیکھا اور تیسری ایک اور دیوی منات کو؟ کیا تمہارے لیے لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں؟ یہ کیسی ناانصافی کی تقسیم ہے کہ یہ بت محض چند ناموں کے سوا کچھ بھی نہیں ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے ہیں۔ ان کی کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں فرمائی۔ یہ لوگ تو شرک و گمان کے اور ان چیزوں کے پیچھے چل رہے ہیں جو ان کے دل چاہتے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کے آس پاس رکھے تمام بتوں کو توڑ دینے کا حکم دیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شبی کو لات کا بت توڑنے کے لیے بھیجا، لہٰذا حضرت مغیرہ نے لات کے بت کو توڑ کر اس کی جگہ ایک مسجد کی تعمیر کی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو عزا کے بت کو مسمار کرنے کے لیے بھیجا۔ اسی طرح مکہ کی پاک سرزمین کی بتوں کی نجاست سے ہمیشہ کے لیے پاک کر دیا گیا۔
زمانہ بدلا اور وقت تیزی سے گزرا. بہت سی حکومتیں آئیں اور گئیں، لیکن کسی نے بھی عرب کی سرزمین پر دوبارہ لات و عزا کی عبادت کا نہیں سوچا. لیکن قیامت کے قریب لات و عزا کے ان بتوں کا دوبارہ ظہور ہوگا اور یہ دوبارہ منظر عام پر آئیں گے. لہٰذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی کرتے ہوئے فرمایا، دن اور رات کا سلسلہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک لات و عزا کی دوبارہ عبادت نہ ہونے لگی. اس پر سیدہ عائشہ نے کہا کہ میں تو سمجھی تھی کہ عرب میں دوبارہ کبھی بت پرستی نہیں ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس میں جو اللہ نے چاہا وہ عنقریب ہوگا. پھر اللہ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو ہر اس شخص کو موت کے حوالے کر دے گی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا. باقی وہی رہ جائیں گے جن میں کوئی خیر موجود نہیں ہوگی. وہ اپنے مشرک باپ داداؤں کے دین میں واپس چلے جائیں گے. آج سعودی عربیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشن گوئی حرف بحرف سچ ثابت ہوتی دکھائی دے رہی ہے. جن بتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توڑ ڈالا اور ہمیشہ کے لیے مدینہ اور کعبہ سے بت پرستی کا خاتمہ فرما دیا، آج عرب کے لوگوں نے انہیں لات و عزا کے بتوں کو دوبارہ بنانا شروع کر دیا ہے. حالیہ دنوں میں سعودیہ کے ہیریٹیج منسٹر کے بیان سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ لات و عزا کو عرب کی قدیم دیویوں کی حیثیت دینی چاہیے، کیونکہ ان کی تاریخ سرزمین عرب سے ہمیشہ سے جڑی ہے اور مستقبل میں بھی جڑی رہنی چاہیے. رپورٹ کے مطابق سعودی حکومت فارن ٹریولرز کے لیے ایسے ہیریٹیج میوزیم بنانا چاہتی ہے جہاں عرب میں پوجے جانے والے ان قدیم دیویوں کے بتوں کو نصب کیا جائے گا. حال ہی میں مشہور اسلامک اسکالر شیخ عثمان بن فاروق نے یہ انکشاف کیا ہے کہ سرزمین عرب میں لات و عزا کی عبادت شروع ہو چکی ہے. فی الحال ان کی تعداد بہت کم ہے جو اپنے گھروں اور مخصوص مقامات پر ان دیویوں کی پوجا کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس ٹھوس ثبوت اور شواہد ہیں جس میں لوگوں کو لات و عزا کی عبادت کرتے دیکھا جا سکتا ہے.